بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سے دین کی باتیں کے معزز ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا تھا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آئیے سنتے ہیں مفتی سلمان اظہری کا یہ بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا تھا۔ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی صحابہ میں آپس میں یہ باتوں میں اختلاف اس حد تک کا نہیں ہے کہ یہ ادھر الگ دھڑا ہو گیا، ایک دھڑا ادھر ہو گیا اور ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی حجرے میں رکھا ہے، صحابہ موجود تھے، اختلاف اس بات پر ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا۔ بات تھی، آدھے صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیں جیسے سارے لوگوں کو غسل دیا گیا ہے، غسل موت کے بعد جو غسل ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس پاک کو کوئی ہٹائے، حضور کے لباس کو کوئی ہٹائے اور کوئی دوسرا غسل دے، ان معاملات کو لے کر کے صحابہ حجرے میں کھڑے ہو کر کے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ اختلاف مذموم نہیں، محمود تھا۔ بعض کہہ رہے تھے غسل دیا جائے، بعض صحابہ کہہ رہے تھے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور علی نور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ صحابہ میں یہ بات ابھی چل رہی تھی، حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے بخاری کی بھی، کہ اچانک وہ حجرے میں جتنے کھڑے صحابہ تھے، چھوٹا حجرہ تھا، بہت سارے لوگ اندر آ نہیں سکتے تھے، جتنے صحابہ کھڑے تھے وہ کہتے ہیں ہم کو غنودگی طاری ہوئی، نیند آ گئی، آنکھیں جھپکی اور سب کے سب وہاں پر اونگنے لگے۔ تھوڑی دیر جھپکی آئی، پھر آنکھیں کھلی تو دیکھتے ہیں حضور کو غسل دیا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل شدہ ہیں، پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا، اب لڑنا کسی بات پر نہیں تھا۔ دوسرا اختلاف اس بات پر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض صحابہ کہتے تھے مکہ میں لے جائیں، ان کا آبائی وطن ہے، بعض کہتے 30,000 کے قریب انبیاء اکرام بیت المقدس کے آس پاس دفن ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی ہیں سارے انبیاء، وہاں لے جا کر کے دفن کریں، اور بعض صحابہ کہتے نہیں ہم مدینے سے باہر نہ لے جائیں۔ یہ اختلاف تھا، 3 جماعتیں تھیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آپ نے سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اللہ کے ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک یہاں قبض کی گئی حضرت عائشہ کے مکان میں، تو اب یہیں دفن ہوں گے، اس بات کا بھی خلاصہ ہوا۔ اب ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد نماز جنازہ کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں حضور کی جنازے کی نماز کیسے ہوئی۔ وہ ایک ساتھ جمع غفیر کے نماز ادا نہیں کی گئی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک کو حجرے میں ہی رکھا گیا تھا، اور صحابہ کی ایک ایک جماعت آتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور چلے جاتے تھے۔ بلکہ یہ اس نماز جنازہ کے بارے میں بھی صحابہ میں باتیں ہوئی کہ کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا، کس طرح سے۔ اب اس میں پھر حضور کی ہی ایک روایت حدیث صحابہ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب کے سب میرے حجرے سے باہر چلے جانا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس نماز جنازہ کے لیے کوئی اور نہیں، جبرائیل امین آئیں گے، سید الملائکہ حاضر ہوئے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، پھر ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے نمازیں ادا کی فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ، اور ان کے جانے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے صحابہ کی جماعت کے ساتھ، پھر ایک کے بعد دیگر صحابہ داخل ہوئے اور سبوں نے اپنی اپنی نمازیں ادا کیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ بتاؤں،
نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ میت کی بخشش اور اس کی مغفرت کی دعا کے لیے ہوتی ہے. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے والے حضور کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گئے تھے, حضور کی بخشش کا سوال کرنے گئے تھے. ارے وہ رسول جو ہاتھ نہ اٹھائے تو قیامت میں کسی کا حساب نہ ہو. نماز جنازہ دو طریقے کی ہے, اسی لیے فرمایا گیا نماز جنازہ میں حاضر ہو جاؤ. تمہاری کثرت جو ہوگی, تمہاری جماعت ہوگی, تم اس کی مغفرت کی دعا کرو گے, اللہ میت کو معاف کر دے گا. ایک روایت. اور فرمایا اگر کوئی بہت نیک انسان کا انتقال ہوا تب بھی جنازہ پڑھو, اس لیے کہ جتنے شریک ہوں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے.